شمالی غزہ میں بم دھماکے میں کیپٹن سمیت 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 10 زخمی۔ تفصیلات کے مطابق شمالی غزہ میں دھماکے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے، جس کے بعد اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 15 ماہ سے جاری لڑائی میں صہیونی فوج کی ہلاکتوں کی تعداد 407 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے بیت حنون میں 15 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 11 کا تعلق نہال بریگیڈ سے ہے۔ پیر کو مارے گئے تمام صہیونی اہلکار نہال بریگیڈ کے ریکنسنس یونٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ مرنے والے اسرائیلی فوجیوں میں 23 سالہ کیپٹن یائر شاکوب شوشان، 20 سالہ اسٹاف سرجنٹ یاہو ہدو، 20 سالہ اسٹاف سرجنٹ گائے کریمیٹل، 19 سالہ اسٹاف سرجنٹ یاو فیفر اور 20 سالہ اسٹاف سرجنٹ ایویر وائس مین شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ نہال بریگیڈ کے ریکنسنس یونٹ کے فوجیوں کی ٹیم پیر کی صبح بیت حنون کے علاقے میں ایک مشن پر روانہ ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی اہلکار ایک عمارت کے اندر دھماکہ خیز استعمال کر رہے تھے مواد۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی اہلکار ایک عمارت کے اندر دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں عمارت مدھم ہو گئی اور 5 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ یاد رہے کہ جب بھی اسرائیلی فوج کے اہلکار اس طرح ہلاک اور زخمی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح اپنے من گھڑت بیانات دیتے ہیں۔ پشاور، بھائیوں کی ایک دوسرے پر فائرنگ، دونوں جاں بحق۔ پشاور میں 2 بھائیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں ہی جاں بحق ہو گئے۔ تھانہ رحمان بابا پولیس کے مطابق ملزمان میں سے ایک بھائی مظہر نشے کا عادی تھا اور اکثر گھر والوں سے جھگڑتا تھا۔ پشاور کے علاقے موسم خان گڑھی میں لڑائی جھگڑے کے بعد 2 بھائیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس سے دونوں جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے دونوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال میں منتقل کر دی ہیں، جبکہ مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لواحقین نے بتایا کہ مظہر نشے کا عادی تھا، جو اکثر اوقات گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا تھا اور گزشتہ روز بھی جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد نوبت فائرنگ تک پہنچ گئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے خالی خول سمیت دیگر اہم شواہد جمع کر کے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ کراچی، لانڈی میں شادی کی خوشی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق لانڈی میں شادی کی خوشی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق لانڈی 6 نمبر فاروق مسجد کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جس کی لاش رات گئے جناح اسپتال لے جائی گئی۔ SHO عوامی کالونی وکیل احمد نے بتایا کہ واقعے میں عمیر نامی شخص کی شادی کی خوشی میں کی گئی ہوائی فائرنگ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ مقتول کی شناخت 45 سالہ حمید کے نام سے کی گئی، جسے سینے پر گولی لگی تھی۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی تو سب گھروں کو تالے لگا کر فرار۔ تاہم پولیس نے اس حوالے سے رات گئے چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران متعدد افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے، جبکہ مقتول دولہے کا رشتہ دار اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے، جبکہ پولیس مزید تفتیش میں لگی ہوئی ہے۔ لاس اینجلس، تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ اس ہفتے مزید شدت اختیار کرے گی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کا تیز ہواؤں کی وجہ سے مزید تباہ کن شدت اختیار کرنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ مختلف مقامات پر لگی آگ سے اب تک تقریباً 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ آگ سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئی ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1150 فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جو اب تک آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ لاس اینجلس میں 3 مختلف مقامات پر لگی آگ کا تیز ہواؤں کی وجہ سے اس ہفتے مزید تباہ کن شدت اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ لاس اینجلس اور ونچورا کاؤنٹیز میں 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جلتی ہوئی چیزیں اڑ کر گرنے سے مزید پھیلنے لگی ہیں۔ دوسری جانب جلے ہوئے مکانوں اور عمارتوں کے ملبے میں ممکنہ طور پر موجود افراد کی بھی تلاش جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر پیلیسیڈز کے مقبول
ہائیک ٹریل سے شروع ہوئی آگ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ گجرات، 4 سالہ بچی کا زیادتی کے بعد قتل، پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ گجرات میں 6 روز قبل ملنے والی 4 سالہ بچی کی بوری بند لاش کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا ہے۔ 4 سالہ بچی کو اغوا کے بعد زیادتی کر کے قتل کیا گیا۔ 3 افراد کو زیر حراست لے کر تفتیش جاری ہے۔ گجرات میں سرائے عالمگیر گاؤں کھوہار میں 4 سالہ بچی کو ایک ہفتہ قبل اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ بچی کی بوری بند لاش 6 روز قبل ایک ویران مکان سے ملی تھی۔ واقعے کے بعد DPO پولیس نفری کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے۔ 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بچی کی پوسٹ مارٹم میں زیادتی ثابت ہو گئی ہے۔ ملزمان کے DNA PSFA کو بھیجے گئے ہیں، جن کی رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ بچی کی والدہ کا کہنا تھا کہ 13 سال کی دعاؤں سے پیدا ہونے والی بچی کو 13 گھنٹے میں مار دیا گیا۔ مقتولہ کے والد نے مطالبہ کیا کہ میری بچی کے قاتلوں کو فوری طور پر سامنے لایا جائے اور اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ کراچی ایئرپورٹ پر یوگینڈا کی شہری خاتون منشیات اسمگل کرتے ہوئے گرفتار۔ خاتون ملزمہ نے لاہور میں منشیات وصول کرنے والے نائجیرین ساتھی کی بھی نشاندہی کی۔ کراچی ایئرپورٹ پر یوگینڈا کی شہری خاتون کی جانب سے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ یوگینڈا سے تعلق رکھنے والی خاتون مسافر دبئی اینٹا بیس سے کراچی پہنچی تھی، جہاں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کی امداد منشیات ونگ نے ملزمہ سے 144 گرام وزنی 11 کوکین بھرے کیپسول برآمد کیے اور خاتون کو گرفتار کیا۔ خاتون ملزمہ نے لاہور میں منشیات وصول کرنے والے نائجیرین ساتھی کی نشاندہی بھی کر دی، جس کے بعد ان کے ساتھی کو بھی لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری کہ الیکٹرک کی بجلی 5 روپے سستی کرنے کی درخواست کہ الیکٹرک نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست کر دی۔ نیپرا میں سماعت کل کی جائے گی۔ کراچی کے لیے بجلی تقریباً 5 روپے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے کہ الیکٹرک نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا سے بجلی 4 روپے 98 پیسے سستی کرنے کی درخواست کر دی۔ درخواست نومبر کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی ہے۔ نیپرا میں کہ الیکٹرک کی درخواست کی سماعت کل ہوگی۔ نیپرا کی جانب سے درخواست کی منظوری کی صورت میں کراچی والوں کو 7 ارب 17 کروڑ 90 لاکھ روپے ریفنڈ ہوں گے کہ الیکٹرک نے صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2025 کے لیے معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت 1,89,210 پاکستانی شہری رواں سال فریضہ حج ادا کریں گے۔ رواں سال 1,89,000 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ سرکاری خبرسا ادارے APP کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین اور سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت 1,89,210 پاکستانی رواں سال فریضہ حج ادا کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی عازمین حج کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستانی حجاج کرام کو مینا میں خصوصی جگہ دی جائے گی اور اس کے نرخ بھی کم ہوں گے۔ سعودی وزیر حج نے پاکستانی عازمین حج کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ترجمان کے مطابق وزارت مذہبی امور نے رواں سال سفر حج کو مزید قابل رسائی، آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے 20 سے 25 دن کا مختصر حج پروگرام متعارف کرایا ہے۔ عازمین کو مدینہ منورہ میں 4 سے 8 دن کے لیے اپنی رہائش کا انتخاب کرنے کی سہولت ہوگی۔ ہر عازم کو خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ایک بیگ ملے گا، جس میں پاکستانی پرچم، شناخت کے لیے QR کوڈ اور متعلقہ معلومات ہوں گی۔ خصوصی موبائل ایپ سے عازمین حج کے لیے تمام معلومات ان کے موبائل فونز پر دستیاب ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق عازمین اپنے حج گروپ کی معلومات، تربیتی شیڈول، فلائٹ کی معلومات، سعودی عرب میں اپنی رہائش، ادائیگی اور دوران حج مقامات کے لیے لائیو نقشے اور لوکیشن سے خود کو آگاہ رکھ سکیں گے۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین سعودی وزارت حج کے زیر اہتمام جدہ میں جاری 4 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ حج ایکسپو میں حجاج کو سہولیات کی فراہمی کے ذمہ داروں اور کمپنی سے مزید معاہدے بھی کیے جائیں گے۔ حماس اسرائیل ڈیل کا فائنل ڈرافٹ منظر عام پر، ہم ایک معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں جو 33 یرغمالیوں کو آزاد کرائے گا، اسرائیلی اہلکار کا بیان۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے قطر نے دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے دوران
اسرائیل اور حماس دونوں کو جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز پیش کی۔ اس اہم ملاقات میں اسرائیل نے خفیہ ایجنسی موساد اور سیکورٹی ایجنسی شین بیلٹ کے سربراہان اور قطر کے وزیر اعظم جیسے اعلیٰ حکام شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ کے مطابق صدر بائیڈن نے معاہدے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل سے ہمیں اہم اہداف حاصل ہوں گے، جیسے یرغمالیوں کو آزاد کرنا، قید میں رکھے گئے لوگوں کو رہا کرنا، جنگ روکنا، تشدد کو روکنا، سیکیورٹی کی فراہمی، اسرائیل کو محفوظ رکھنا اور فلسطینیوں کی مدد کرنا۔ اسرائیل اور حماس کو غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ یہ اہم پیشرفت دوحہ میں مذاکرات کے بعد ہوئی، جس میں سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس تجویز میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی شامل تھی اور اسے حماس اسرائیل جنگ کے خاتمے کی جانب ایک اہم اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ جلد ہونے کے قریب ہے۔ حماس کی جانب سے بھی اس معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اسٹیو وٹکوف جو ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکی سفیر بننے کے لیے تیار ہیں، نے بھی مذاکرات میں شرکت کی۔ ان کے ساتھ بائیڈن انتظامیہ کے سبکدوش ہونے والے ایلچی بریٹ میکگرک بھی شامل ہوئے۔ ملاقات میں آفیشلز کا کہنا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے ڈیل تک پہنچنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ کراچی میں سرکاری نمبر پلیٹ گاڑی نے شہریوں کو روند دیا۔ حادثے میں ایک شہری جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا تخمینہ گزشتہ ہفتے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی تیل اور توانائی کی برآمدات پر سخت پابندیوں کی دھمکیوں کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں واپسی کے بعد لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے برینڈ کی قیمتوں میں $1 سے $2 فی بیرل تک کا اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 15 روز کے دوران بین الاقوامی مارکیٹ میں HSD اور پیٹرول کی اوسط قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی ایکس ریفائنری قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر درآمدی پریمیم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایکسچینج ریٹ عام طور پر مستحکم رہا۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے باعث ہائی اسپیڈ ڈیزل، پیٹرول اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں $6 فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ایکس ڈپو پیٹرول کی قیمت میں $5 سے $6 فی لیٹر اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو 15 جنوری کے حتمی حساب کتاب پر منحصر ہے۔ مٹی کے تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب $3 اور $2 فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں $6 فی لیٹر تک اضافے کا امکان کیا جا رہا ہے۔